اس گھر میں ایک کنیز ہے جس کا نام ہے شیریں. سنیے گا، بہت روئیے گا. جس کا نام ہے شیریں. یہ بی بی شہربانوں کی کنیز ہے. ایک روز امام نے شیریں سے کہا، شیریں میں نے تمہیں آزاد کیا. شیریں نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا اس گھر سے آزاد نہ کریے گا. آوازیں تھے، شیریں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. حکم امام تھا، لہذا شیریں نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا آپ کا حکم ہے تو میں جا رہی ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے. کہ وہ کیا؟ کہ آقا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ کنیز کے گھر مہمان بنیں؟ امام سوچتے رہے. کہا ٹھیک ہے شیریں، ہم آئیں گے. شیریں کہتی ہے، آقا ایک بات اور. کہ وہ کیا؟ کہ آقا اکیلے نہیں. کہ پھر کیا میرا آقا عباس آ سکتا ہے؟ کیا میری شہزادی زینب بنی ہاشم کے خانوادے کا؟ شیریں جاؤ، یہ سب آئیں گے، مگر اے شیریں یہ بتاؤ ایسا تو نہیں کہ جب ہم آئیں تو تم پہچان نہ سکو؟ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا اس گھر کا نمک کھایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آئیں اور پہچان نہ سکوں؟ کہ شیریں یاد رکھنا. سوچو شیریں پہ کیا گزر گئی ہوگی. جیسے شیریں جانے لگی تو امام نے بنی ہاشم کی خواتین کو جمع کیا اور کہا، سنو سب کو ہدایہ دو، ان کو ہدایہ دو، تحفے دو. ہر بی بی شیریں کے پاس تحفہ لے کے آتی، مگر کوئی بی بی تحفے کے ساتھ چادر ضرور لاتی. دیکھتے دیکھتے چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیریں کہتی، آقا اتنی چادر کا میں کیا کروں گی؟ امام مظلوم نے فرمایا، شیریں رکھ لو، شاید کسی موقع پہ کام آئے. شیریں خوشی خوشی رخصت ہو گئی، کوفے آ گئے. دیکھیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. شیریں کوفے آ گئی. کوفے میں کوفے سے دوری پر ایک قلعہ ہے جو شیریں کا قلعہ آج بھی کہلاتا ہے. اس قلعے میں آئی اور اپنے اطراف کے سارے لوگوں سے کہہ دیا، تمہیں پتا ہے کائنات کا کریم اور شریف آقا ہمارے گھر کا مہمان بننے والا ہے. وہ اکیلا نہیں، غازی بھی آ رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں، میری شہزادیاں آ رہی ہیں. لوگ شیریں کی عزت کرتے تھے کہ شیریں کی وجہ سے ہم کو یہ شرف ملنے والا ہے. اب شیریں ہر روز گھر کو مزین کرتی، تیار کرتی اور راہ پہ آ کے بیٹھ جاتی. اللہ جانے میرا آقا کب آئے گا. کہ کسی نے شیریں سے کہا، شیریں خبر یہ ہے کہ کوفے سے، مکے سے امام کوفے کی طرف آ رہے ہیں. شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. دوڑی ہوئی ہر گھر میں گئی اور جا کے کہتی ہے، سنا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا آقا آئے گا، میرے گھر مہمان بنے گا. میرا آقا آ رہا ہے. عزیزوں انتظار گزرتا رہا. مختلف قسم کی خبریں آتی شیریں کے پاس. شیریں کا کلیجہ منہ کو آتا، مگر یقین یہ تھا کہ آقا نے وعدہ کیا ہے تو آئیں گے ضرور. ان ساری باتوں کو وہ درگزر کر دیتی. انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی. ایک روز مایوس ہو چکی تھی. رات تھکی ماندی اپنے گھر میں آرام کے لیے آئی. عزیزوں رات کا اندھیرا تھا. کچھ سر تھے جو اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے. کچھ بیویاں تھیں جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، نیزوں پہ سر تھے. جیسے یہ قلعے میں داخل ہوئے، سپاہی تھکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہمیں آرام کرنا ہے. وہ سب حجرے میں چلے گئے. شیریں نے ٹھہرنے کا حکم دے دیا، مگر شیریں کی حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا کہ یہ تو آرام کرنے چلے گئے، مگر جو بیویاں تھیں وہ دیوار کا سہارا لیے بیٹھی رہ گئی. دیوار کا سہارا لیے بیٹھی رہیں. شیریں آئی کہ بیویوں پریشان نہ ہو، یہ ہمارا قلعہ ہے، ہمارا گھر ہے، تم اپنی مرضی سے آرام کر لو، ہم تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یہ کہہ کر کے شیریں چلنے لگی. ایک مرتبہ اس نے کیفیت دیکھی بچوں کی تو اس نے کہا، سنو ہم یہ حجرہ کھلوا دیتے ہیں، تم حجرے میں آرام کرو. حالانکہ میری ایک دعا ہے، دعا کروا دو میرا آقا سفر میں خیریت کے ساتھ آ جائے. عزیزوں اب جو اس نے حجرہ کھلوایا، بیویوں سے کہا، بیویوں تم حجرے میں آرام کرو. اور اس کے بعد اس نے قیدیوں سے کہا، سپاہیوں سے کہا، سنو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ بہت پریشان ہے، سنو ان کے ہاتھ کھول دو. بیویوں کے ہاتھ کھول دیے گئے. تم کھل کے رو سکتے ہو، ماتم کر سکتے ہو. یہ کہہ کے شیریں جانے لگی. جیسے یہ چند قدم آگے بڑھی تھی کہ ایک آواز آئی، ہائے میرا غریب حسین. شیریں بڑی تیزی کے ساتھ پلٹی. کہا، بی بی ساری اجازت ہے مگر یہ اجازت نہیں ہے. تم یہ نام لے کر کے نہیں رو سکتی ہو، تم یہ نام لے کے نہیں رو سکتی، تم کسی اور کا نام لے کے رو لو. تو جیسے اس نے کہا، اب چند قدم چل پاس آ کے بیٹھ گئی. کہا، بی بی تمہیں سر کا واسطہ جن پہ تم رو رہی ہو، جب سے تم آئی ہو کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ بتاؤ تم ہو کون؟
جو یہ نام لے کے رو رہی یہ تو میرے آقا حسین کے گھر کے نام ہے۔ جیسے شیریں سے یہ کہا، ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہ شیریں تمہیں اپنے آقا کی وہ بات یاد نہ رہی کہ ہم آئیں گے تو ایسا تو نہیں شیریں پہچان نہ سکو؟ اب شیریں میں تاب ضبط نہ رہی، شیریں پچھاڑے کھانے لگی۔ آواز یہ بی بی تم ہو کون؟ کہ اے شیریں پہچانا نہیں، میں زینب ہوں۔ اتنا سننا تھا شیریں نے منہ پہ تماچے مارے، آواز دیا وہ آقا کہاں ہے کہ جس نے مجھ سے وعدہ آنے کا کیا تھا؟ کہ اے شیریں وہ جو نیزے پہ بلند سر ہے نا۔ شیریں قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، ایک کریم آقا، میں نے میزبانی کے لیے گھر مزین کیا تھا، لیکن یہ نہ پتا تھا آپ ایسے آؤ۔